اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ و آثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا فقالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى ان عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وقال أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ قوت و طاقت کے اور زمین میں اپنی یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے، وہ انکار کر دیتے تھے، پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف سے، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ بس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس تکبر والے شخصوں سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد نہ آئے جو اور امتوں پر آیا، جیسے امت نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ او آثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ
میواق، بے شک کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے کہ جو کھنڈرات، جو پرانی بستیاں، جو پرانے محلات ہیں جن کا آدمی دیدار کرتا ہے، سب سے پہلی چیز تو سیاحت، ان مقامات پر جانا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز یہ رہتی ہے عام طور سے کہ آدمی ان تاریخی عمارتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی فن تعمیر کی اور خوبیوں کا بیان کرتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے آؤٹنگ وغیرہ مقاصد میں سے ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ نہ ہو بس نئے نئے مقامات کی سیر کی جائے اور لوگوں میں بیان کیا جائے، ان لوگوں نے جن کو بنایا ان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ سارے پہلوؤں پر آپ دیکھیے غور کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسے پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ دو طریقے سے نارمل بھی انجام ہوا تو آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ آدمی کی بہرحال منزل کیا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے پرانے تاریخی مقامات، ملک کی کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے جہاں پر نہیں ہے، اور 1250 سال کے آس پاس مسلمانوں نے اس ملک پر مختلف علاقوں میں حکومت کی، بڑی بڑی تعمیرات چھوڑ دی، لیکن جب آپ دین کی خدمت کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یعنی بہت گھومنے پھرنے پر بہت زیادہ آپ ادھر ادھر جائیں تو ایک اسٹیٹ ہے کرناٹک جہاں بیدر میں ملتا ہے ایک ادارہ جو اس وقت تو قائم کیا تھا، ورنہ دینی خدمات کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کتنی خدمات ہیں، ان کی فتوحات تو ملیں گی، لیکن اللہ کے بندوں پر ان کی حکومت کی داستانیں ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں ڈالنے کے لیے ان کی کوششیں کتنی ہیں، غور کیجیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے جو زمین کے خطے ہیں، جب آدمی ان کے اطراف میں جاتا ہے تو کیسی کیسی قوت و شوکت اور طاقت کے مالک لوگ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ مانا، انبیاء کرام کو تکلیفیں دی، اہل ایمان کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے اوپر لایا کہ ان کا وجود ختم ہو گیا اور یہ تاریخ میں داستان پارینہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قوت و طاقت اور زمین میں اپنی یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھے۔ ان کی عمارتیں دیکھو، بلند بالا عمارتیں، عالی شان عمارتیں، حیرت زدہ ہو جاتا ہے آدمی دیکھ کر کے۔ ان کی قوت، بادشاہت کیسی تھی کہ کوئی شخص ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ آج تو جمہوریت کا دور ہے، اس وقت تو ایسا تھا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قانون تھے، سب کچھ تھا، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ جب اللہ کی پکڑ اور گرفت آئی تو ان کو اپنی طاقت کا زوم تھا، جس کی بنیاد پر آدمی گمراہ ہوتا ہے، اپنے باپ دادا کے طریقے کا زوم تھا، اس کی بنیاد پر آدمی گمراہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، اس کی بنیاد پر آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی اسباب ہیں، کوئی ایک سبب آیا بچانے کے لیے، بہت بڑی تسلی ہے اس میں اہل ایمان کے لیے، بہت بڑی تسلی ہے کہ آدمی جب مومن ہوتا ہے تو ایسی تمام طاقتیں کبھی کبھی یکمشت اس کے سامنے آ جاتی ہے، حکومت ہوتا ہے، اقتدار، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کا انجام دیکھو، ان طاقتور لوگوں کی تاریخ دیکھو، ان کو بھی عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو سیدھا کر لینا چاہیے، اور تم کو عبرت حاصل کر کے اللہ کے دین پر مضبوطی سے سمجھانا چاہیے۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آتے، وہ انکار کر دیتے۔ کس کا انکار کیا انہوں نے؟ غور کرنے کی بات ہے، پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں گے، پوری حدیثیں پڑھ جائیں گے، اللہ کے عذاب کی ایک دلیل آپ نہیں پیش کر سکتے کہ بزرگوں کے طریقے کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر عذاب آیا، بزرگوں آبا و اجداد کے طریقے کی مخالفت پر عذاب آیا، حکومت کسی سے چھینی گئی ہو اس کی بنیاد پر عذاب آیا، کہ نہیں پڑھیں گے آپ؟
باپ دادا کے طریقے پر اور علماء کے طریقے پر چلنا ہے، اس کی بنیاد پر عذاب آیا کبھی نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ نے جن کو ہدایت دے کر کے بھیجا انبیاء، ان کی مخالفت کی بنیاد پر عذاب آتا ہے، اور عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سال میں ایک یا دو مرتبہ انہیں آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ ملک گیر سطح پر آتی ہے، کبھی شہری سطح پر آتی ہے، کبھی کاروباری طریقے سے آتی ہے، کبھی بیماریوں کے نام پر آتی ہے۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ گھیرتا ہے تاکہ آدمی توبہ کرے اور اللہ کے دین کی طرف پلٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء معجزے لے کر کے، پیغام لے کر آتے تھے، اللہ رب العالمین کے پیغام کا انکار کیا۔ انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرنے والے کو ساتھ اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتا ہے؟ پہلی چیز یہ، کس کا انکار کیا، اس کے انکار پر عذاب آتا ہے، ورنہ کسی کے انکار پر نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، درس دیتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کر کے، آپ کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ جب مسجد نبی میں بیٹھ کر درس دیتے تو حدیث جب بیان کرتے تو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے لیے غسل کرتے اور اچھے سے اچھے کپڑا پوشاک پہنتے، عطر لگاتے، اور پھر حدیث نبیوں کا درس دیتے۔ تو جب آپ رسول کی حدیث بیان کرتے تو پوری سند پڑھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے ہاتھ کو حجرے کی طرف کرتے، سیدھے ہاتھ کو، اور بڑا ہی پرکیف اور جذباتی منظر ہوتا تھا کہ اس صاحب قبر نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے آپ کے قبر کی طرف کہتے۔ ان کا ایک بڑا مشہور تاریخی جملہ ہے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی تمام باتوں کو قبول کیا جائے، کچھ باتیں اس کی مانی جائے گی، کچھ نہیں مانی جائے گی۔ ہر میدان کے آدمی کو آپ دیکھیے، ہر میدان کے، اور اس کے بعد کہتے تھے اللہ کے نبی کے قبر کی طرف اشارہ کر کے سوائے صاحب قبر کے کہ اس کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے آپ، اگر آپ نے انکار کیا، آدمی نے انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، سوائے صاحب قبر کے۔ اب یہیں پر ذرا سا غور کرے آدمی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ کتنا معنی خیز تھا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر ملیں گے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، دوسرے صحابی نے آ کر کے حدیث بیان کی، صحابی کی بات رد کر دی گئی۔ صحابہ سے افضل امت میں کوئی نہیں ہے، سب سے افضل اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام امت کے، ان کی بات رد کر دی گئی، اس سے چھوٹے کی تو گنتی ہی نہیں رہے گی۔ اور یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ حدیث رسول کلام الہی آ جائے تو بات ختم ہو جاتی تھی، جہاں کلام کی کوئی آیت پڑھی گئی بات ختم ہو گئی، تو اس کا انکار نہیں کیا کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کی تعلیمات کو ماننا من وعن پورا یہی دین ہے، اور دوسرے کسی کی بات کو رد کرنا کبھی کبھی یہ بھی دین ہو جاتا ہے۔ دین کس طرح ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہے دین کے معاملے میں، لیکن اگر دین کی کوئی بنیاد کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی بات کو رد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے ہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا، رکھ دو اب اس کو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی۔ اللہ کے نبی کی اس بات کو سن کر آپ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی کے سامنے دوسرے نبی کی بھی نہیں چلے گی۔ آدمی علماء، ائمہ، اولیاء، ان کی محدثین، فقہاء، مفتیان کی بات رکھے؟ ممکن نہیں۔ صحابہ کرام کا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عمر کا تاریخی جملہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی کہے گا تو میں قتل کر دوں گا۔ آپ اللہ سے ملنے کے لیے گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض لوگ حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانے کا انکار بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے طور پر، اس طرح معاف کیجیے گا یہ جملہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ایسے واقعات آپ کو قدم قدم پر صحابہ کرام میں ملیں گے کہ کوئی معاملہ ہوا، کسی نے حدیث پیش کی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی کی بات آنے کے بعد کسی کی بھی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، تعویل نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام کی مجلسوں میں یہ ملے گا نہیں۔ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ محدث ہے، اللہ کے نبی نے کہا جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب فضیلتیں کوئی نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ سب سے افضل بات یہ کہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی، یہ سب سے افضل ہے، اس کو کون مان رہا ہے، یہ اہم پہلو ہے۔ سوچنے کا انداز ہمیشہ بدل دیتا ہے۔ شیطان اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ سوچنے کا انداز دوسرے رخ پر ڈال دیتا ہے۔ ان کی عظمت و فضیلت، بڑائی اور کبریائی اپنی جگہ، بڑائی اس کی، ان کا علم و فضل اور ان کا مقام، لیکن اللہ کے رسول کے مقابل کسی کا بھی وہ مقام نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لے کر آتے تو وہ انکار کر دیتے۔ اب انکار کا انداز، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا، وہ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اب اللہ کا پیغام کا انکار کرنے والوں کا جواب اللہ ہی تعالیٰ دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو آدمی کے لیے فرار کا کوئی راستہ اختیار نہیں رہتا۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا یہ راستہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ انبیاء کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، اور اللہ کی پکڑ میں جانے والوں کا بھی اعلان کر دیا، اس لیے جاتے ہیں اللہ کی پکڑ میں کہ انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس کے ساتھ؟ آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، غیر نبی کو نہیں بھیجتا تھا۔ معاملہ یہیں پر آ کر کے بگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیلوں اور آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، جب آیتیں اور دلیلیں لے کر آئے تو کیا کہا؟ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، قارون بہت دولت مند تھا، بے پناہ دولت تھی۔ سارے ڈپارٹمنٹ کبھی کبھی خلاف ہو جاتے ہیں آدمی کے، ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ ارے یہ تو کذاب ہے، اپنی دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں، ان کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اپنی بات نہیں، اپنے گروہ اور جماعت میں نہیں، سب کو اللہ کے گروہ اور جماعت میں حزب اللہ بنانے کے لیے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما قيد الكافرين الا في ضلال۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، باطل جب مخالفت کرتا ہے تو کوئی الزام لگا دیتا ہے، ارے وہ تو جادوگر ہے، وہ تو ساحر ہے، وہ تو مجنون ہے، اس قسم کا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے، ارے بڑے جھگڑالو اور فسادی ہے، بہت باعثی ہے، مختلف الزامات۔ یہ سب چیزیں جب ایک آدمی لگا رہا ہے تو اس کو کیسے غور کرنا چاہیے؟ سامنے والے کا پیغام کیا ہے، کیا پیش کر رہا ہے وہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ بھائی اگر حق کو پیش کریں گے تو لوگوں پہ اختلاف تو ہوگا، لوگوں کو خراب تو لگے گا، لوگوں میں نزاع تو ہوگا، کسی غلط چیز سے منع کریں گے تو۔ اب آپ کہتے ہیں کہیں بھی اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں، کہیں بھی اپنا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہیں، یہ جھنڈا اٹھانا ہی، ہر جگہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، ہر جگہ اللہ کی بات کو رکھنا ہے، پوری قوت و طاقت کے ساتھ پورا شہر مل کر کے شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو دیکھو یہ اتحاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، بالکل غلط جملہ ہے۔ اتحاد کا داعی صرف وہی ہے، یہ شیطان کے پیروکاروں کو شیطانی کے طریقے سے روک رہا ہے۔ صحیح جملوں کا انتخاب آدھے نہیں، 90 نہیں، 100% مسائل کا حل ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ صحیح جملوں کا انتخاب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کے سامنے ہوا، ایسے ہی حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہ کیا پیش کر رہا ہے یہ آپ دیکھیے، کیا اللہ کا دین پیش کرنا، اللہ کے کلام کی آیت پیش کرنا فتنہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرنا فتنہ ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے؟ یہی تو اصل اتحاد ہے۔ تو ان لوگوں نے پہلا یہی کہا، اور اس کے بعد بس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے، بس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کو جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں۔ اب پروگرام بنایا، پروگرام کیا؟ باطل کا پروگرام ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، وہ دلیلیں لے کر نہیں آتا ہے، وہ طاقت لے کر آتا ہے، وہ اپنے اقتدار کے نشے میں رہتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی سے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے لڑکوں کو مار دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو، جیسے تحریک چلتی ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ یہ کرو
کہ ان کے عقیدے اور دین پر حملہ کرو. آئے دن فرقہ پرستوں کے ویڈیو آتے ہیں نا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان گھرانے کی لڑکی اٹھاؤ. یہ طریقہ وہی ہے. جب دلیلیں نہیں ہوتی ہے تو آدمی پھر دوسرے راستوں سے آتا ہے, ظلم و تشدد کے راستے سے. اور اس میں یہ بھی ہے تمہاری آل اولاد تک بھی آئے گا حملہ آور باطل. تم اہل حق ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا, اور آپ کو دنیا میں انتہائی کمزور مذہب کے لوگ یہ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی گھٹیا سوچ کے ساتھ آدمی میدان میں آئے. یہ فرعون جو انتہائی بڑا سرکش تھا, اس کے پیروکاروں کا طریقہ کار ہے. سرکشی کی انتہا کو جو پہنچے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون نے کہا مجھے چھوڑو, میں موسیٰ کو مار ڈالوں. اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ برپا کرے. قتل کر دو ان کو. اعلان ہو رہا ہے کہاں سے؟ سپریم آرڈر بادشاہ کی طرف سے, چھوڑو ان کو, مارو. اعلان ہوتا ہے نا بار بار ممبران پارلیمنٹوں کی طرف سے کہ مارو, قتل کرو ان کو. اعلان ہو رہا ہے یہاں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو بیان کیا ہے, انتہائی ظالم اور انتہائی کمزور دائی جب انتہائی کمزور ہو اور مقابل انتہائی طاقتور ظلم کے انتہا سے گزرنے والا ہو تو ان واقعات کو پڑھے. اس میں تسلی کا سامان ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام پوری قوت استعمال کر رہا تھا ان کے سامنے. مشرکین مکہ پوری قوت استعمال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. یہ دیکھیے قتل کرنے کی طرف ہے. وقال موسیٰ ان عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اب ڈر تک کیا تھا ان کو, کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ برپا کرے. آتنک کو پھیلائیں گے, تمہارا دین بدل دیں گے, لے جا کر کے زبردستی مسلمان کریں گے. سب قسموں کے فساد کھڑے گئے. کیوں کہ دعوت کو روک نہیں سکتے تھے, دلیلیں نہیں تھی ان کے پاس, تو یہی لے کر کے آئیں گے. اب ان کو بھڑکا رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ اور دین بچاؤ, سچے دین پر عمل کرو, یہ نہیں خود سچائی پر عمل کرو, یہ بات نہیں. یہ وہی طریقہ اختیار کیا. حالات پر آپ غور کرتے جائیے. افراد بدلتے ہیں لیکن ضابطے اور طریقے نہیں بدلتے ہیں. موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اپنے اور تمہارے, سب کا رب کون ہے؟ یہ عقیدے کا اعلان ہے. تیرا بھی رب اللہ, میرا بھی رب اللہ, ہم سب کے رب. ہمارے یہاں کبھی کبھی لوگ غیر محفوظ جملہ کہہ دیتے ہیں. دعوت کے میدان میں بھی کام کرنے والے کہتے ہیں, جیسے قرآن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہماری کتاب. یہ سارے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ھدی للناس, ہمارا مذہب سارے دنیا کے لوگوں کے لیے اسلام ہے. ساری دنیا کا. اللہ کے نبی نے کہا انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں, ورنہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, سب کا مذہب. اور اس تکبر والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا, کیونکہ وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, ہر ظلم کا حساب دینا ہے مجھ کو. تو ظالم اپنے آپ کو ظلم سے روک لیتا ہے. تو کس کی پناہ میں جانا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں. وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یقول کاذبا فعلیہ کذبہ وان یقول صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اور ایک مومن شخص جو فرعون کے خاندان میں سے تھا, اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بنیاد پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اتر, اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ پڑے گا. اللہ ان کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہے. ایک آدمی ایسا تھا جو مومن تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا ہوا تھا. اب دیکھیے وہ ایمان چھپا کر کے
ان لوگوں کے درمیان تھا، اس کو ایک موقع ملا اہل ایمان کا دفاع کرنے اور ظالموں کو روکنے کا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور وہ اندر سے کچھ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن بظاہر اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن اس کے عمل کی طرف دیکھیے، عمل کیا ہے اس کا؟ اس کے عمل سے مومن مسلمان محفوظ رہے اس کی کوشش کر رہا ہے، اور ظالموں کو ظلم سے روک رہا ہے، دونوں کا خیر کھائے گا۔ اب ایسے ٹائم پہ فتوی بازی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہے تو اس کو کھل کر کے ہمارے سامنے آنا چاہیے، ایسا ہے تو کہ اس کے خلاف اقدام نہیں کیا گیا، ایسا ویسا یہ وہ جو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، صحابہ کی فضیلت اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، عتبہ بن ابی ربیع نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور اس طرح گھمایا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، ایسا لگتا تھا آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا صرف اس لیے تم اس کو اذیت دے رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد لوگ ان کے اوپر پل پڑے اور اتنا مارا کہ آپ کی آواز رک گئی، اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ کا معاملہ بس چند لمحوں میں ختم ہونے والا ہے۔ قبیلے کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم جواب دیں گے۔ قبائلی نظام تھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ غصے میں آ گئے قبیلے والے، جن کی وجہ سے ہم جنگ کی بات کر کے آئے ہیں اور جن کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، ابھی پھر اسی کا تذکرہ۔ لوگوں نے پانی یا دودھ پلانا چاہا تو کہا ایک قطرہ منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک اللہ کے نبی کے بارے میں جان نہ لوں اور دیکھ نہ لوں، تسلی نہ ہو جائے۔ حالت ایسی تھی کہ آپ کے چہرے پر اتنا مارا تھا عتبہ نے نال لگے ہوئے جوتے سے کہ آپ کا چہرہ، ناک، منہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا، سوجن کی وجہ سے سیدھا ہو گیا تھا، اور بال جہاں سے پکڑو اتنی لٹ ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ جب آپ نے یہ کہا تو پھر جب اندھیرا ہوا تو آپ کی والدہ اور ایک اور دو لوگوں نے سہارا دے کر اللہ کے نبی کی جناب میں آپ کو لے کر کے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو پھر تھوڑا سا دودھ گرم کر کے دیا گیا، اس سے آپ نے پیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کہا اللہ کی قسم اب میں چھپ کر کے عبادت نہیں کر سکتا، پہلی اعلانیہ عبادت کی۔ یہ فضیلت صحابہ کرام کی سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، بڑے پیارے انداز میں اس نے سمجھایا کہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ اچھا وہ بات ایسے نہیں بول رہا، اس کے بعد دلیل ہے، تم جس کو قتل کرنا چاہ رہے کیوں؟ ایک اللہ، اور اس کی دلیل دے رہا ہے وہ۔ اب اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اور وہ سچا ہے تو وہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تم پر آ پڑے گا، تم خود غور کرو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اس کے اوپر ہے، اور سچا ہے تو تم بچو گے۔ دونوں پہلو سے غور کرو، نقصان کس کا ہے؟ دونوں پہلو سے ہمارا ہی نقصان ہے۔ کتنا پیارا اسلوب ہے سمجھانے کا اس کا۔ دیکھیے اللہ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہے۔ اب اگر تم اس کو حد سے گزرنے والا سمجھ رہے ہو اور جھوٹا، اب اس میں سے دونوں میں سے کون ہے؟ دیکھیے دونوں کو پیش کر دیا اس نے۔ حد سے گزرنے والے تم لوگ ہو کیونکہ تم مارنے کی بات کرتے ہو، اور اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تم حد سے گزرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو نہیں چھوڑتا۔ اب دونوں میں سے جو بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں، یہ بچ جائیں گے، تم حد سے گزرنے والے ہو، کیا ہوگا؟ انداز دیکھیے بات کرنے کا، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کسی مجلس میں ہمارے مخالفین ہیں نظریاتی اور ہم کو اپنا چھپانا بھی اور اپنی بات رکھنا بھی ہے، کتنا حکیمانہ انداز ہے۔ یہ دیکھیے، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا وقال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اس میں ایک چیز اور پیچھے جو بہت اہم تھی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کے پاس جب آپ جائیں، یعنی ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر کے، کمیونسٹ وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور بدھسٹ وغیرہ جو مادے اور جینی بدھسٹ مادے اور اس میں الجھ گئے وہ لوگ روح اور مادے کے اندر، باقی آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو ایک ایسی قوت ملے گی جو تمام قوتوں پر بڑھ کر ہے، غالب ہے، ایک اکیلی قوت۔ ہر جگہ آپ یہ تصور پائیں گے، ہر جگہ اللہ کا تصور۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ شرکا ہے، وہیں سے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔
تو اس نے انہی کی طرف وعدہ کیا کہ ایک اللہ. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، زمین پر تم غالب ہو، بادشاہ تم ہو، حکومت تمہاری ہے، سب جگہ تمہارا غلبہ ہے نا، سب کچھ تمہارے پاس ہے. لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ ارے بھائی سب مل گیا، اب کیا چاہیے اس سے آگے؟ لیکن جب قوت و طاقت والے اس رب کی طرف سے گرفت تو آئے گی تو یہ تمام چیزیں ہم کو بچا پائے گی؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. کیوں اس کو دبانے پہ تلے ہوئے، اس کو ختم کرنے پہ ہے، اس کے پاس اقتدار، اس کے پاس ہے طاقت، اس کے پاس ہے عہدے، اس کے پاس ہے. پھر کیوں لگے ہو، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دلیلیں نہیں ہیں تمہارے پاس. فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں. دیکھیے حق کے راستے میں رکاوٹ، اقتدار، باپ دادا کے رسم، یہ تمام چیزیں آتی ہیں ہمیشہ. فرعون یہ ساری دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، مجھ کو یہی صحیح لگ رہا ہے، یہی کرنا ہے بس. یہ حق کے رکاوٹیں آپ دیکھ لیجئے، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا رہتا ہے آدمی کو حق تک پہنچنے کے لیے. کیا کہا انہوں نے؟ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اس مومن نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بدر آئے جو اور امتوں پر آیا. ظلم کی وجہ سے ظالم کا انجام، کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے آپ پوچھو تو ظالم کے بارے میں انعام کا اعلان نہیں کرے گا. تو جو ظلم کر رہے ہو تم، بلا وجہ کسی کے اوپر زیادتی کر رہے ہو، مظلوم کی ہائے سے کوئی بچ پاتا ہے؟ تو ڈر ہے مجھ کو کہ یہ نہ آ جائے مثل داب قوم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد. جیسے امت نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا. اصل میں یہ حوالہ اس نے اس لیے دیا کہ ان کو ان پورے واقعات کا علم تھا، اور ان بستیوں سے وہ لوگ گزرتے تھے، جب سفر وغیرہ رہتا تھا ان کے کانوں میں تھی یہ چیز، یہ تمام چیزیں پیش کی کہ دیکھو کیا ہوگا. اور اللہ ظلم نہیں کرتا، مطلب تم خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنانے والا کام کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ورنہ اللہ کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا. تو تم ظلم کر کے اپنے آپ کو ظالم نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے، پھر کتنی بھی اس کی قوت ہو. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اے میری قوم، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا ڈر ہے. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں سے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. دیکھیے دنیا کی تمام چیزیں کرنے کے بعد، مرنے کے بعد جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے، مرنے کے بعد جب معاملہ ہوگا تو اس دن کیا ہوگا. مرنے کے بعد ہر مذہب کے لوگ اس کے بعد کی ایک زندگی کے تصور رکھتے ہیں. یہ دیکھیے کتنے پیارے اسلوب میں سمجھایا. وہاں جب کھڑے ہوگا تو تمہارا کردار کا معاملہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. نہ تمہاری یہ حکومت رہے گی، نہ تمہارے پاس یہ لاہو لشکر رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، کوئی چیز تم کو بچانے والی نہیں رہے گی. یہ آدمی کو صحیح آج ہے تصور، میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میرا اقتدار، میرا گروہ، کوئی نہیں رہے گا اللہ سے بچانے والا. اور یہیں پر ایک چیز اور کہ آدمی کا جب یہ تصور مضبوط ہو جائے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ کوئی اور ساتھ بچانے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جسے اللہ گمراہ کرتے اس کا ہادی کوئی نہیں. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ ہی سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، اور اس کا ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے پیغام کی طرف رجوع ہوں گے تو ہدایت ملے گی، کسی اور کے پیغام کی طرف رجوع ہوں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے، اور نہ وہ بچانے والا ہے نہ کوئی کام آنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو پیش کیا، اہل ایمان جب ظلم کی چکی میں پیس رہے ہوں اور ان کے سامنے ایسی قوتیں ہیں جو اقتدار میں ہوں، سارے اختیار کے ساتھ ہوں، ایسی صورت میں جو لوگ کوشش کر سکتے ہیں ان کے درمیان میں رہ کر کس انداز میں ان کو کوشش کرنا چاہیے. اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں.
اللہ کی پناہ میں جانا اور دین پر جم جانا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے گرفت میں لیا، اگر آدمی ایمان پر مضبوطی سے جمع رہے گا تو ہرگز ناکام نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر قرآن میں دی ہوئی ہے، بہت زیادہ ظلم آپ کی قوم کے اوپر ہوا، بہت زیادہ، ہر جگہ سے محروم۔ آپ نے قوم کے لوگوں کو جمع کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، 3 جملے ہیں، لیکن یہ 3 جملے نہیں ہیں۔ کسی بھی مفلس، کسی بھی مجبور، کسی بھی کمزور قوم کی تسلی اور اس کو زندگی اور اس کو مقصد حیات دینے والے ہیں 3 جملے۔ کیا کہا آپ نے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، اے لوگو اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی مدد، توحید بالکل خالص ہو جائے، کیونکہ توحید آئے گی تو مشکلات مشکل نہیں لگے گی۔ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، اللہ نے مقدر لکھا ہے، کر دیا، اور اللہ ہی حالات بدلنے والا ہے، ساری قوت اور طاقت کا غلب مالک اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سامنے آئے گا، دعا اللہ سے مانگیں گے، استعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ نیکی پر جم جانا، گناہ کبھی نہ کرنا، نیکی پر آنے والی تکلیف پر گلا شکوہ نہیں کرنا، اور نیکی نہیں چھوڑنا، یہ ہے صبر۔ واصبروا، آگے کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، یہ 2 چیز تم کرو۔ تیسرا کیا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے، جیسے ان کو دیا تم کو بھی دے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین، بالآخر متقیوں کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے۔ اسی مظلومی کی بھی حالت میں چلے گئے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا، اور اگر رہ گئے اور اللہ کے عذاب کا وقت تو آ گیا تو بھی تو اللہ تعالیٰ پلٹے گا، تو اس زمین کا تم کو مالک بنا دے گا۔ تم کو اپنے مقصد پر نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے تناظر میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو کہ ایک داعی کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ دیکھیے آپ کہ وہ جو سمجھا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو، پہلا اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا، کیا کہا کہ دلیل لے کر آئے، اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر وہ جھوٹے ہوں گے تو جھوٹے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ میں تم کو سچی راستہ بتا رہا ہوں، ان کی طاقت توڑو، ان لوگوں کا بالکل کمزور کر دو، کوئی مرد نہ رہ جائے، نہیں تو مار دو ان کو، حل گیا ہے۔ تو وہ رک گیا کہ یہ تو پورے فساد پر، قتل اور غارت گیری پر ہم آدھائیں نہ۔ وہ پھر کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سے پہلے طاقتور لوگ تھے، پھر سمجھایا، پھر اس کے بعد پھر سمجھا رہا ہے آخرت کا ڈر۔ تو داعی کو کسی بھی مرحلے میں حوصلہ نہیں ہارنا ہے، ہر مرتبہ نرمی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے رب العالمین، ظالموں کو کیفر کردار تک، ان کے انجام تک پہنچا رب العالمین۔ الہ العالمین تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہی ہادی ہے، رب العالمین ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب